نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلمات الله ولن تجد من دونه ملتحدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران عزیز، جس طریقے سے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں رفتن فرفتن کچھ بیانات آپ حضرات کے سامنے شیئر کرتا رہتا ہوں، تو آج میں آپ حضرات کے سامنے فتنہ دجال کے عنوان پر کچھ لب کشائی کرنا چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، قرآن مجید میں کچھ ایسے نمایاں الفاظ ہیں کہ جس کے پڑھنے کی وجہ سے بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ تاثیر پیدا کرتا ہے اور وہ انسان کے لیے بڑے مؤثر ہو جاتے ہیں، جس کے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی ہیں. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو شخص سورہ ملک اور سورہ الف لام السجدہ جو 21ویں پارے میں ہیں، اس کا ورد کرے عشاء کی نماز کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو عذاب القبر سے نجات عطا فرمائیں گے اور قبر کے عذاب سے وہ محفوظ ہوں گے. تو اتنی بڑی اور یہ صورتیں جو دونوں ہیں وہ 30 آیتوں پر مشتمل ہیں. تو حدیث میں 30 آیتوں کی بات آئی ہے، تو 30 آیتیں دیکھا جائے تو دونوں صورتیں 30 آیتوں پر مشتمل ہیں. اب 30 آیات پڑھنا اور آپ کو عذاب قبر سے نجات کا ملنا، یہ بہت بڑا نعمت ہے اللہ کی طرف سے جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو ہم وقت تو ایسے گزارتے ہیں، عشاء کے بعد ہر بندہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے. اس کے پڑھنے پہ تقریباً کتنا ٹائم لگے گا کہ اس کے پڑھنے پہ زیادہ سے زیادہ 4 5 10 منٹ لگ جائیں گے. تو 10 منٹ میں آپ کو اتنی بڑی دولت مل رہی ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نعمت انعام کے طور پر اور کچھ احسان کے طور پر کچھ صورتیں بتلائی ہیں جس کا ورد ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. یہ ان کی فضیلت ہیں. اسی طریقے سے سورہ واقعہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تصبہ الفاقہ. یہ آیت حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہ جو شخص سورۃ واقعہ کا ورد کرے گا روزانہ مغرب کے بعد، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فاقہ نہیں پہنچائے گا، فاقہ اس پہ نہیں آئے گا. تو فاقہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ فاقہ بھوک سے صرف وہ بچ جائے گا، بلکہ عربی میں فاقہ کا مطلب یہ ہے کہ تمام حوائج، تمام ضروریات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ فرمائیں گے. جتنے بھی ضروریات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس تمام ضروریات سے، مطلب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام ضروریات کو پورا کریں گے. دنیا کے جتنے ضروریات ہیں
وہ اس صورت کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرمائیں گے۔ تو یہ اس کے جو ورد بتائے ہیں وہ مغرب کے بعد ہوتا ہے، مغرب تا عشاء اس کو پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی وجہ سے ہمیں اتنی بڑی دولت مل رہی ہے، تو اس کا ورد کرنا ہم شروع کریں۔ اسی طریقے سے حدیث کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین پڑھے گا فی صدر النہار کا لفظ آتا ہے حدیث میں کہ دن کی شروعات میں جو سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، اس کا ورد کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام کاموں سے محفوظ، تمام وباؤں سے محفوظ فرمائیں گے، اور اس کی زندگی میں برکت کریں گے، اور گھروں میں خیر و برکت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائیں گے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے صورتیں ہیں، لیکن اس کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں اور اتنے بڑے بڑے فوائد ہمیں مل رہے ہیں۔ تو اس کا ورد کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، اور تاکہ اس کے ورد کی وجہ سے تمام مسلمان اس کا ورد شروع کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے ورد سے بہت سارے فوائد عطا فرمائیں گے۔ اور دیکھو، ایک ہوتا ہے مادی اسباب اور کچھ روحانی اسباب ہوتے ہیں۔ تو مادی اسباب جیسے کہ رزق کمانا، محنت کرنا، مزدوری کرنا، زراعت کرنا اور کاشتکاری کرنا، یہ سارے کے سارے مادی اسباب ہیں، جس کے پیچھے ایک عمل ہے، ایک محنت ہے، جس کو ہم کریں گے تو اس کا پھل ہمیں ملے گا۔ لیکن ایک ہوتے ہیں روحانی اسباب۔ روحانی اسباب کیا ہیں؟ وہ یہ تلاوت ہے، اور جو جن صورتوں کی فضائل میں نے بیان کی یہ صورتیں ہیں، اور قرآن کے الفاظ ہے، قرآن کا پڑھنا ہے، یہ سارے روحانی اسباب ہیں، وظائف ہیں۔ اب دیکھو، مادی اسباب کے ساتھ ساتھ اگر ہم روحانی اسباب اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے زندگی سنور جائے گی۔ مادی اسباب تو ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روحانی اسباب ہو تو جو رکاوٹیں اس میں آئے گی تو انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے وہ تمام رکاوٹیں اس کاموں میں ختم ہو جائے گی۔ یہ روحانی اسباب ہے کام کے لیے۔ جتنے وظائف ہے اور بعض ایسی صورتیں ہیں جن کی فضیلت بہت بڑی ہے، تو ان مادی اسباب کے ساتھ ساتھ ہم روحانی اسباب بھی اختیار کریں گے تو اس کے ذریعے سے زندگیاں سنور جاتی ہیں۔ لیکن کوتاہی ہماری یہ ہے اس میں کہ ہم مادی اسباب تو اختیار کرتے ہیں، مادی اسباب تو کرتے ہیں، لیکن روحانی اسباب کی طرف ہمارا توجہ دھیان ہی نہیں جاتا، جس کی وجہ سے ہم مصائب کے شکار ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم پریشانیوں کے شکار ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ تک نہیں رہتا۔ دیکھو، ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، اور ہر چیز ہمارے لیے قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اور اس کو صرف اختیار کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ کیونکہ دنیا میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کا ارادہ کیا کہ دنیا میں بھیجنے کا، نسل انسانی کا دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے تمام راستے مہیا کر دیے، راستے ہموار کر دیے۔ بغیر راستے ہموار کرنے کے دنیا میں بیچنا اور دنیا میں بھیجنا اس کو، اور اس کو رہنے سہنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے پہلے اقتصادیات، معاشیات، یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ لاحق ہیں، تو تمام چیزوں کو انسان کے لیے مہیا کرنے کے بعد انسان کو دنیا میں بھیجا۔ تو اب اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بھی مہیا کر دیا، قانون بھی بنایا، اور قانون مختلف انبیاء آتے رہتے دنیا میں، اور مختلف قسم کے قانون اللہ تبارک و تعالیٰ لے کے آتا رہتا تھا۔ تو جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے
تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کی شکل ہمیں دے دی قرآن مجید، اور ایک دوسرا آخری جو ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو یہ آخری جو ہے پیغمبر ہیں ہمارے، اور آخری دین لے کر آئے ہمارے پاس۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور آخری دین لے کر آیا ہمارے پاس، تو اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ ہمیں چلنا بھی سکھایا اور اس پر عمل کرنا بھی سکھایا کہ اس پہ ہم چلیں گے کیسے، اس پر عمل کیسے کریں گے۔ تو دیکھو، چلنے کی بھی کچھ طریقہ کار بتائے، عمل کرنے کی بھی طریقہ کار بتائے۔ اب عمل کرنا ہم جب ان چیزوں پر کریں گے تو ہمارے روزی میں برکت، ہمارے کاموں میں برکت، ہمارے ہر چیز میں برکت، کیونکہ دنیا کا ایک دستور بنایا اور دنیا میں رہنے سہنے کا ایک دستور بنایا، ایک طریقہ بنایا۔ اسی وجہ سے فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ جو سورۃ کہف کا تلاوت کرے گا، من قرأ سورۃ کہف عصم من فتنة الدجال۔ اب ہم اصل موضوع بھی آتے ہیں نا کہ جس نے من قرأ سورۃ کہف کی تلاوت کی، عصم من فتنة الدجال، تو فتنہ دجال کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس نے جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کی تو اگلے جمعے تک اس کے دل میں نورانیت ہوگی اور اس کی جو ہے ایمان روشن ہوگا۔ یہ نورانیت اور ایمان کا روشن ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور بہت بڑا مقام ہے۔ تو یہ سورۃ کہف کی تلاوت کی وجہ سے ہے۔ تو سورہ کہف کی تلاوت سے عصم من فتنة الدجال، دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ اب یہ دجال کا فتنہ ہے کیا؟ تو سامعین محترم، میرے بھائیو دوستو، دجال کا فتنہ، دجال چونکہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کے پناہ سے تمام انبیاء نے، سابقین انبیاء نے پناہ مانگی ہے اور تمام پیغمبران رسولوں نے پناہ مانگی ہے۔ دجال کی فتنہ، نوح علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے اپنے قوم کی پناہ بھی مانگی ہے۔ اس طریقے سے جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس کا جب واقعہ سنا رہے تھے تو فرمایا کہ دجال کے فتنہ سے پناہ مانگو، اور جو سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو محفوظ رکھے گا۔ دجال کا فتنہ کیا ہے؟ بہت بڑا فتنہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھو، اور یہ آنے والا ہے جس طریقے سے، لیکن اس کی کوئی نشاندہی نہیں کی ہے۔ جس طریقے سے قیامت آنے والی ہے اور قیامت کی نشاندہی نہیں کی ہے، نہ اس کا کوئی ٹائم مقرر کیا گیا ہے، اسی طریقے سے فتنہ دجال کا جو فتنہ ہے وہ آنے والا ہے، لیکن اس کا کوئی نشاندہی نہیں کیا ہے، نہ اس کا کوئی ٹائم متعین کیا ہے۔ ہاں، قیامت جو آئے گی وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں اور اسی کی امت میں آئے گی، تو اسی طریقے سے یہ فتنہ بھی جو آئے گا وہ بھی آپ علیہ السلام کی امت میں ہی آئے گا۔ تو سامعین محترم، یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس سے انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام نے پناہ مانگی ہے اور رو رو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں اس فتنے سے بچا، ہمیں محفوظ رکھ اس فتنے سے، کیونکہ وہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا دجال کہ وہ کچھ سے کچھ نشاندہی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ دجال ایک ایسا شخص ہوگا جو یہودی ہوگا، اور اس کی دوسری نشانی یہ بتائی تھی کہ وہ کانا ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمیں کیسا پتہ چلے گا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کچھ اختیارات دیے ہوں گے، وہ اقتصادیات، معاشیات تمام کا وہ مالک ہوگا، اس کو اختیارات دیے ہوں گے، وہ سب کچھ ہر چیز پر اس کو تصرف حاصل ہوگا، لیکن کچھ ایام کے لیے، کچھ وقت کے لیے۔ تو یہ جب لوگ دیکھیں گے اس کو تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ نعوذ باللہ، رب تو یہی ہے، سب کچھ کرتا رہتا ہے،
ایک انسان آئے گا، فرمایا گیا ہے کہ ایک انسان آئے گا، وہ اس کو کہے گا سب کے سامنے، لوگ کو پھر دجال کہیں گے دیکھو میں اس کو مارتا ہوں، مار ڈالے گا، پھر اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ ایسا وقت ہوگا کہ لوگوں کے پاس کچھ نہیں رہے گا، کھانے کے لیے کچھ نہیں رہے گا، لیکن اس کے پاس ہر چیز کی فراوانی ہوگی، سونے زیورات، پیسے، ڈالر، سب کچھ ان کے پاس ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایک نشانی، ان کی نشانی ایک نشانی یہ تھی کہ یہ یہودی ہوگا، دوسری نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ان ربکم لیس باعور، کہ آپ کا رب کانا نہیں ہو سکتا، ان ربکم لیس باعور، آپ کا رب کانا نہیں ہو سکتا لیکن وہ کانا ہوگا، دوسری نشانی ہے۔ ہاں، تیسری نشانی یہ کہ اس کے ماتھے پہ ہوگا کافر، جو بچہ اس کو پڑھ سکے گا، کافر، لیکن وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ انا رب، میں تو تمہارا رب ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، تصرف کر سکتا ہوں، کسی کو مار سکتا ہوں، زندہ کر سکتا ہوں، بارش برسا سکتا ہوں، ہر چیز کا تصرف اس کو حاصل ہوگا۔ وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، انسانوں کے اوپر فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، کیونکہ جب رب کا دعویٰ کرے گا تو سامعین محترم، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ کیوں؟ ہم نے رب ہونے کا دعویٰ تو پہلے ہی کیا تھا۔ کیسے کیا تھا؟ دیکھو، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تو حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کے پیٹ سے ذریتن، ایک اولاد نکالی گئی، ٹھیک ہے، دو قسم کی، ایک روشن قسم کی تھی، دوسرا ساری اولاد نکال لی۔ جب ساری اولاد انہوں نے نکال لی، دو مطلب یہ وہ الگ چیز ہیں کہ ایک روشن مطلب روشنائی والی تھی، ایک اندھیرے میں تھی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اس وقت اقرار کیا تھا، بلا، کیوں نہیں؟ لیکن دیکھو، ہم اس وقت تو سمجھ نہیں سکتے تھے، لیکن ہم سب نے اقرار کیا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، بلا، آپ ہمارے رب ہیں۔ دیکھو، جیسے کہ ہمارے بزرگان، ہمارے بڑے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ فلانے وقت پہ پیدا ہوئے، فلانے جگہ میں، فلانے چارپائی پہ، فلانے کمرے میں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس پہ یقین کرتے ہیں، کیونکہ کوئی مخبر صادق آدمی آپ کو کوئی بات کہے تو آپ کو بن دے کہ اس پہ یقین کرنا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے جب ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اتنے بڑے نبی اور جو دونوں جہانوں کا سردار جو ہمیں بیان فرما رہے ہیں، تو آمنا و سلمنا، ٹھیک ہے، تو سب نے اقرار کر دیا، الست بربکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو ہم نے کیا فرمایا؟ بلا، کیوں نہیں؟ اے رب، آپ تو ہمارے رب ہیں۔ جب ہم نے وہیں پہ رب ہونے کا عقیدہ اختیار کر دیا تو ہم اس کے علاوہ کسی اور کو رب ہی نہیں مان سکتے، کیسے ہم رب مانیں؟ ایک بات، الست بربکم۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے، رب، یہاں پہ بھی ہم نے رب ہونے کے اقرار کر دی کہ ہمارا رب وہی ذات ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب قرآن کے اختتام پہ قل اعوذ برب الناس، اے پیارے نبی آپ کہہ دیجیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں تمام لوگوں کے رب سے۔ اب تمام لوگوں کا رب ہونا یہاں پہ بھی ثابت ہے، اور قرآن بیچ میں الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تنزل علیہم الملائکۃ، یہاں پہ بھی یہی ہے کہ جنہوں نے کہا قال ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس پر ثابت قدم رہے سارے، تو فرشتوں ان کو بشارتیں دیتے رہتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں یہاں پہ کہ ہم نے رب ہونے کا عقیدہ ہمارا کتنا بڑا ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ جب انسان جائے گا یہاں سے، دنیا سے جائے گا، اور ان کا آخری وقت جب مر جاتا ہے، قبر میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے، تو قبر میں پہلا سوال من رب کا ہے، تمہارا رب کون ہے؟ میں ربی اللہ، میں رب اللہ ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہم نے رب ہونے کا عقیدہ، ہمارے رب ہونے کا عقیدہ پکا ہے، اور یہاں پہ بھی ہم نے رب ہونے کے اقرار کر دیے ہیں۔ تو جب اتنے جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کو ثابت کیا اور ہم نے اقرار بھی کیا ہے، تو پھر کس انداز سے، کس طریقے سے ہم ان کو رب کہیں گے؟ لیکن بہرحال وہ بہت سخت فتنہ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان کی شکار ہو جائیں گے، بہت بڑا فتنہ ہے جس کی فتنے کی وجہ سے سارے لوگ ان کے شکار ہوں گے۔ لیکن ایک بات ہے کہ جب
یہ پھیلے گا پوری دنیا میں، اور ہر جگہ کو یہ مرتا ہوا جائے گا، لوگ اس کے پیچھے جاتے رہیں گے، بہت سارے لوگ ان کے پیچھے ہوں گے، ہر چیز فراوانی ہے ان کے پاس، ہر چیز ہوگی ان کے پاس۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ الذی خرج من المدینہ، ایک شخص ہوگا جو مدینے سے نکلے، وہ اس کا آخری وقت ہوگا۔ ایک شخص ہوگا جو مدینے سے نکلے گا، ان کی سپاہی مدینے کے بارڈر وغیرہ پہ کھڑے ہوں گے، اور اس آدمی کو کہے کہ آپ کہاں جا رہے، روکیں گے، یہ کہے کہ آپ مجھے نہیں روک سکتے، میں جاؤں گا دجال کے پاس، وہ جو کافر ہیں۔ تو وہ لوگ بولیں گے آپ نے ہمارے رب کو کافر کہا، دجال کہا، وہ تو رب ہے۔ یہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، وہ رب نہیں ہے، وہ کافر ہے، دجال ہے، کذاب ہے۔ تو ان کی فوج، دجال کی جو فوج ہوگی، ان بندے کو پکڑ لے گی، اور دجال کی طرف سے حکم آئے گی ان کو لے کر آؤ۔ جب ان کو لے کے آ جائے گا، تمام لوگ کے سامنے انہوں نے کھڑا کیا ہوگا اس کو، بولے کہ آپ کہو آپ رب ہے، تو یہ بندہ اس کو کہے کہ آپ رب نہیں ہے، پھر دجال کہے کہ آپ کہو کہ میں رب ہوں، یہ بندہ دوبارہ اس کو کہے کہ آپ رب نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، اس موقع پر دجال سب کے سامنے اس کو آری لے کر کے بیچ سے اس کو چیر لے، تمام لوگ پریشان ہو جائیں گے اور سوچ سمجھ میں فکر مند ہو جائیں گے، لیکن تھوڑی وقت کے بعد اس کو دوبارہ زندہ ہو جائے، وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اس وقت لوگ کا عقیدہ اور پکا ہو جائے گا، اس کے عقیدہ پکا ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے نا اس کی طرف اور زیادہ مائل ہو جائیں گے۔ لیکن پھر جب یہ بندہ کہے گا اس کو کہ اس بار ایک کذاب آپ مجھے نہیں مار سکتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تمام اختیارات ان سے چھین لیے جائیں گے۔ جب اختیارات ان کے پاس ختم ہو جائیں گے تو وہ کسی کام کا نہیں رہیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے پر ایمان لایا، جن لوگوں نے ان کو مانا، جن لوگوں نے ان کی بات مانی، وہ تباہ و برباد ہے۔ تو سامعین محترم، بہت بڑا فتنہ ہے، تمام انبیاء، صحابہ کرام، بڑے بڑے بزرگوں نے ان سے پناہ مانگی ہے، لیکن اس کی محفاظت کے لیے ایک بہترین وظیفہ میں آپ کے سامنے شیئر تو کرتا ہوں۔ سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے، بس جمعے کے دن کرنی ہے، اگلے جمعے تک آپ محفوظ ہوں گے، نورانیت ہوگی آپ کے چہرے پہ، آپ کے ایمان روشن ہوگا، آپ نور سے بھرے رہیں گے، اور اس کے علاوہ فتنہ دجال سے اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل کرم سے اللہ آپ کو محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور ان کو قتل کریں گے۔ تو یہ فتنہ دجال اتنا بڑا فتنہ ہے جس کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام نے پناہ مانگی، اور اس فتنے میں بہت سارے لوگ، مسلمان لوگ بھی ان کی طرف مائل ہو جائیں گے، اور دیکھو ایک بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا شکار ہو جائے گا، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ ہاں فرماتے ہیں نا کہ دیکھو انسان فقد خسر خسران مبینہ، تو سارے خسارے میں ہو جائیں گے، پوری واضح خسارے میں ہو جائیں گے سارے کے سارے لوگ جب فتنہ دجال کے شکار ہو جائیں گے۔ تو ہم سب کو یہ چھوٹے چھوٹے وظائف ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ جب ہم اس کو ابھی سے اس پہ کوشش کریں گے، اس کو کنٹرول میں لیں گے، اس پہ عمل کریں گے، تو انشاءاللہ کچھ وقتوں میں ہماری زندگیاں سفر ہو جائے گی، اور ہمیں عمل کرنے کا اس پہ اور موقع ملے گا، اور اللہ رب العزت ہم سے اپنا دین کا کام لے گا اس کے ذریعے سے۔ کیونکہ دجال کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایک سفر پہ جا رہے تھے، کشتی میں بیٹھ کے سفر پہ جا رہے تھے، تو جب سمندر کے بیچ میں کشتی ہو گئی تو وہاں پہ ایک طوفان آیا، سمندری طوفان آیا۔ سمندری طوفان کی وجہ سے وہ کشتی جس رخ پہ جا رہی تھی اس رخ سے ہٹ کر کے دوسرے رخ کی طرف مڑ گئی، لیکن وہ ان کے اختیارات میں نہیں تھا، وہ چل رہے تھے، چلتے 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 ایک
دریا کے کنارے پہ جا کے لگے۔ تو سارے تمام صحابہ کرام جو نا سن کے جب کشتی سے اترے تو آگے جا کے جنگل تھا، بہت بڑا گنسان جنگل تھا۔ اس میں جب اندر چلے گئے، اندر جانے کے بعد ایک دابا جانور کا، صحابہ کرام خود فرماتے ہیں، حدیث ہے کہ جب ہم نے اس جانور کو دیکھا تو وہ جانور چاروں طرف سے ڈھکا ہوا، بالکل بالوں میں چھپا ہوا، اس کا سر پاؤں کا سر اور سر کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ تو جب ہم آگے بڑھے تو باتیں کرنے لگا، مجھے سوال کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو ہم نے کہا ہم جو ہے نا راستہ بھٹک چکے ہیں اور ہم جو ہے نا سفر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو صحیح راستے کی طرف نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آگے مت جانا، آگے ایک بندہ ہے فلانے کوٹری میں، وہ سامنے جو ہے اس پہ بندہ ہوا ہے، اور جا کے آپ اس سے پہلے ملاقات کر کے جانا ہے۔ تو صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ جب ہم اس کوٹری میں چلے گئے، دیکھا ہم نے تو وہاں پہ ایک بہت بڑا لمبا بندہ جکڑا ہوا ہے زنجیروں میں، اور گنگریالے بال تھے، سرخ بالکل سرخ تھا، اور اس کا جو ہے نا ایک آنکھ انگور کی طرح لٹک رہا تھا اور ایک کانا تھا۔ لیکن جب ہم نے دیکھا تو انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیا، آپ کون ہو؟ تو ہم نے کہا ہم اس طریقے سے یہاں سے آئے ہیں اور ہم سے راستہ بھٹک چکا ہے۔ کہہ رہے اچھا، کہہ رہے نبی آخر الزمان آئے دنیا میں؟ تو ہم نے کہا جی ہاں وہ تو ہیں۔ دریا نیل کے بارے میں پوچھا کہ دریا نیل ابھی بہہ رہا ہے؟ تو ہم نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا دریا نیل خشک ہو جائے گا، اور اس طریقے سے کچھ علامات اور بتایا انہوں نے۔ اس کے بعد کہا کہ انشاءاللہ پھر میرے خروج کا وقت ہوگا اور میں ہوں دجال، وہی بندہ ہوں جس کے ذریعے سے تمام انبیاء نے اور صحابہ کرام نے اور تمام بزرگان دین نے اپنے امتوں کو، اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو ڈرایا ہے، میں وہی ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور میرے نکلنے کا قریب وقت پہنچ رہا ہے، اور ہم واپس اپنی کشتی میں سوار ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کشتی میں سوار ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کرم سے اپنے علاقے میں پہنچ گئے۔ تو یہ تھی دجال کی نشاندہی اور دجال کے بارے میں معلومات کہ دجال کون ہے اور کہاں ہے۔ ایک جزیرے میں ہے، وہ ابھی بھی ہے، وہ ہے کہاں، اور جو ہے نا یہ کیا کرے گا اور کس چیز کا تصرف حاصل ہوگا، اور اس کی حفاظت کے لیے جو وظائف ہیں وہ کیا ہیں، اور کس طریقے سے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی۔ اب ہمیں اور تمام حضرات کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ صرف سنی سنائی باتیں نہیں، بلکہ اس کو اپنے زندگیوں میں لانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اسی وجہ سے انشاءاللہ ہماری زندگیاں سنور جائے گی، اور چونکہ اپنے اولادوں کو ان باتوں کی تربیت کرنی ہے اور ان کو بتانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تھوڑی سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔